عاشق رسول فنا فی رسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا سب کچھ فنا کرنے والا وہ عاشق صادق امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی عشق رسول میں فنا کر دی، اور جگہ جگہ تم ان کے کلام پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، اس اعلیٰ حضرت سے اگر کچھ سننے کو ملتا ہے تو یہی ملتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ہی قصیدے پوری زندگی میں، جہاں پر بھی دیکھو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اپنے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ اس اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اللہ رب العزت کا یہ انعام تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے گھرانے کو ایسا ممتاز کیا، ایسا ممتاز کیا کہ ایسے گھرانے ڈھونڈنے سے بھی جلدی ملتے نہیں ہیں کہ جن کے باپ بھی ولی کامل ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ وقت کے عبقری عالم دین، اعلیٰ حضرت جس کی تعریف کریں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں میرے باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ موجودہ دور میں اگر کوئی سب سے بڑا کوئی عالم نظر آتا ہے تو علامہ نقی علی خان ہے۔ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ سے سیکھی، اپنے والد سے سیکھی، دادا بھی عالم، بھائی بھی عالم، اور یہ سب جب علم کا گھرانہ بنا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 2 بیٹے عطا کیے انعام میں، عشق رسول کی برکت ہے۔ اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، بڑوں کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹوں کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں جواب نہیں ملے گا دونوں کا۔ ایک بڑے بیٹے علامہ حامد رضا خان حجت الاسلام بنے، اور دوسرے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، دونوں اپنے وقت کے ستارے ہیں، اور ایسے چمکے پوری دنیا میں کہ ان کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے نوازا، یہ عشق رسول کی برکت تھی، عشق رسول کی برکت تھی۔ اپنا سب کچھ رسول پاک کی بارگاہ میں لٹا دیا، مولا کریم نے ان کو گھر بار ساری چیزیں عشق کی بدولت ایسی عطا کی کہ آپ حجت الاسلام کے علم کو اگر دیکھیں گے، اللہ اکبر، ان کے علم کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک بار ایک مناظرے میں حجت الاسلام کو جانا ہوا تو ایک بدعقیدہ کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا، اور اس بدعقیدے کو اس بات پر غرور تھا کہ اس کو عربی بہت آتی ہے، ہندوستانی لوگوں کو عربی آتی نہیں زیادہ۔ اس نے کہا کہ عربی میں مناظرہ کریں گے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے کہا عربی میں مناظرہ کریں گے، تو امام حضرت حجت الاسلام نے شرط قبول کر لی، کہا عربی میں آپ کی طرف سے ایک شرط، میری شرط یہ ہے کہ عربی میں ہوگا اور نظم میں ہوگا، نظم میں، ایسے نہیں بولنے میں، بلکہ جو بھی کہیں گے اشعار میں کہیں گے، اور وہ بھی اشعار پر قید یہ لگائی بغیر نقطے والے حروف کے اشعار میں ہوگا۔ جو نظم ہم پیش کریں گے، جو اشعار ہم پیش کریں گے، اس میں ایک حرف بھی نقطے والا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، میں سن کر کے حیرت میں ہوں، ایک جملہ آپ بنا کر کے دکھاؤ بغیر نقطے والا۔ یہ بھی ایک فن ہے کچھ علماء جنہوں نے حضور کی پوری سیرت لکھی ہے بغیر نقطے کے، ہاں، لیکن یہ ایک فن ہے۔ نعت میں یا اشعار میں اس طرح کے آنا، اب جیسے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں 29 حروف، اس میں کچھ حروف نقطے والے ہیں اور کچھ حروف بغیر نقطے والے۔ جیسے آپ دیکھیں گے ہا پر نقطہ ہے، دال پر نقطہ ہے، را پر نقطہ ہے، سین پر ہے، صاد پر ہے، طا پر ہے، عین پر ہے، لام میم پر ہے، ہا پر ہے، نہیں ہے۔ یہ سب حروف جو میں نے گنایا، کاف پر
نہیں ہے. یہ حروف ان پر نقطہ نہیں ہے. اب جو بھی جملہ بنانا ہے انہی حروف میں بنانا ہوگا, انہی حروف میں بنانا ہوگا. اب اگر حضور کے لیے کہنا ہو, حضور کا نام محمد بغیر نقطے والا ہے, اللہ کا نام بغیر نقطے والا ہے, یہ تو استعمال میں آ جائیں گے. لیکن اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو استعمال کرنا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ. میرے عزیزو, حجت الاسلام وہ تھے کہ جن کو اس بات پر بھی قدرت تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت عطا کی تھی. اور دوسرے مفتی اعظم کا کیا کہنا, سرکار مفتی اعظم کے تقوی کا کوئی ثانی دکھتا نہیں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. ان کا تقوی, ان کا علم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں عطا فرمائی تھی آپ کو. یہ دونوں شہزادوں کا حال ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, اعلیٰ حضرت عاشق رسول, فنا فی الرسول, اور بڑا بیٹا حجت الاسلام, چھوٹا بیٹا مفتی اعظم. اب ان کے بعد اگر آگے ہم آتے ہیں تو حجت الاسلام کے بیٹے ابراہیم رضا خان, مفتی اعظم کی بیٹی, دونوں کا نکاح اعلیٰ حضرت کرواتے ہیں. دونوں کا نکاح اعلیٰ حضرت کرواتے ہیں. یعنی اپنے بڑے بیٹے حجت الاسلام کے بیٹے یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے پوتے کا نکاح اپنے پوتی کے ساتھ, دوسرے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروایا. اور اس خمیر سے, ان دونوں کے اختلاط سے جو وجود دنیا میں آیا اسے تاج الشریعہ کہا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں, جس کے باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت ہوں اور ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت ہوں, فیض ہی فیض پا رہا ہو. حجت الاسلام کا بھی فیض آیا ہو, مفتی اعظم کا بھی فیض آیا ہو, اور ان دونوں کے بعد اگر سرپرستی ملی ہو تو اعلیٰ حضرت سے ملی ہو. یہ کیا تمام چیزیں آ کر جہاں جمع ہو گئیں. اسی لیے میرے عزیزو, آج بھی دنیا دنگ ہے. میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وقت بتایا. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو صرف ہندوستانی پاکستانی لوگ چاہتے تھے, نہیں, عرب کی دنیا میں بھی جب وہ گئے تو اپنے جلوے بکھیرتے رہے. ہاں, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے دیکھنے میں, اس لیے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے. ملک شام جا کر کے دیکھو, خوبصورتی کی کمی نہیں ہے. عراق میں جا کر دیکھو, سارے ایک سے ایک خوبصورت لوگ موجود ہیں. ترکی میں جا کر دیکھو, ایک سے ایک خوبصورت موجود ہیں. لیکن ملک شام, جب دنیا کے حسین لوگ وہاں موجود ہیں, ارے وہاں پر عام لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت خوبصورت نظر آئیں گے. لیکن جب ملک شام حضور تاج الشریعہ گئے تھے, اگر حسن کا ہی معاملہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے, روزانہ وہاں گورے لوگ, خوبصورت لوگ گھومتے رہتے, دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو. لیکن جب حضور تاج الشریعہ دمشق پہنچے تھے, ملک شام, وہاں کے حالات ایسے تھے کہ عوام تو عوام, ملک شام میں جو پچھلے 40 سال سے 50 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں وہ علماء آئے. ان میں سے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں جن کی سند کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں ملک شام میں. وہ بزرگ عالم دین جب حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تو کھڑے ہوئے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے آگے بڑھے. وہ حضرت سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے, وہ شہید ہو گئے. اب میں نے بھی ان کو دیکھا ہے. میرے عزیزوں, یہ علماء کی بات کر رہا ہوں وہاں کے. اور پھر مصر کی سرزمین پر یہ فقیر حاضر رہا حضور تاج الشریعہ کے ساتھ. جب حضرت مصر کے دورے پر آئے تھے, الحمدللہ آپ کی خدمت میں شروع سے اخیر تک میں حاضر رہا. مجھے یہ شرف حاصل ہے, انتظام سے لے کر خدمات تک. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جب وہاں پر مصر میں کانفرنس رکھی گئی تھی, شروع میں تو ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. جس ہال کو بک کیا گیا تھا تو ہال والوں نے تو یوں ہی دے دیا کہ کوئی ان کی عام تقریب ہوگی. لیکن دھیرے دھیرے وہاں کی پولیس اور سیکورٹی کو جب پتہ چلا کہ ان کے کوئی شیخ آ رہے ہیں جو ہندوستان کے بڑے ہیں, تو وہاں کی ایجنسیاں اس زمانے میں بڑی سخت تھیں
اور حکومت اس وقت حسنی مبارک کی چلتی تھی، بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا، جاسوسی کا بھی نظام بہت سخت تھا، تو ان لوگوں نے آخر تک پرمیشن نہیں دیا، اور آخر وہ دن آیا کہ جب ہم نے دعوت دے رکھی تھی سارے علماء کو، کچھ یہاں کے کیڑے مکوڑے بھی وہاں پر تھے، ان لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تم دعوت دے رہے ہو، مصر میں جو جامع ازہر میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، استاذ ہیں، وہ جلدی کسی کی کانفرنس میں جاتے نہیں، ان کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں، کئی کتابیں ان کے نگرانی ترتیب پا رہی ہوتی ہیں، وہ جلسے جلوس والے لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے دعوت دے دیا تم نے، کوئی ایک دو استاد آ گئے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ازہر کے جامع ازہر کے ایک دو استاد کسی محفل میں آ گئے تو کامیابی کی ضمانت ہو جاتی وہاں پر، لیکن اس پر مزید یہ کہ پرمیشن بھی نہیں، اور ہم نے دعوت 100 کو دے کر رکھا ہے ہر جگہ، لیکن وقت مقررہ جب آیا 12 بجے اس کانفرنس کو دن کے شروع ہونا ہے، طلبہ بھی تھے، اب اساتذہ کے آنے کا وقت شروع ہو گیا، صبح 10 بجے تک ہمارے پاس پرمیشن نہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہال والے بھی جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ نہیں ہمیں امن کی طرف سے یعنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ابھی تک۔ اللہ سلامت رکھے، وہاں پر جو اس دن ڈیوٹی پر تھے ایک پولیس والے، وہ امن پولیس کو کہتے ہیں، وہاں پر بڑے عہدے پر تھا وہ بندہ، وہ مجھے بلایا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں تم دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو، تمہیں لیٹر تو نہیں ملنے والا ہے، ایک کام کرو تمہارے شیخ آ رہے ہیں، آج میری ڈیوٹی ہے میں اپنے ذمے پہ کراتا ہوں، میں کھڑا رہوں گا، جو ہوگا میں اپنے اوپر دیکھ لوں گا، بس میرا تو دل کر رہا تھا میں اب ہاتھ چوم لوں، اسی لیے کہ اتنی بڑی لاج رکھ لی۔ بعد میں میرے عزیزوں جب 12 بجے کے بعد آنا تھا تو حضرت ظہر پڑھ کر کے تشریف لائے، جیسے ہال میں آئے جو لوگ ہمیں تانا مار رہے تھے کوئی آئے گا نہیں آئے گا، ایک استاد دو استاد آ گئے کوئی جامع ازہر کے تو دیکھ لیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی وہ رپورٹ موجود ہے، 27 علماء ازہر اس میں شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے عالم جو اپنے کالج کے ڈین ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، شیخ التفسیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جو وہاں کے مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مفتی ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوئے تھے، سب آئے اور سبوں نے حضرت کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ حضور تاج الشریعہ نے عربی میں وہاں پر بیان کیا تھا، مختصر 15 منٹ، لیکن جانتے ہیں جو طلبہ آئے تھے افریقہ کے اور افریقہ کی جتنے کنٹریز ہیں سب کے کوئی نہ کوئی طلبہ وہاں تھے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، اس کے علاوہ افغان کے، افغانستان کے، سری لنکا کے، ادھر کے تو تھے ہی، عرب میں بحرین کے، عراق کے، اور کہاں کہاں کے، یہ سب طلبہ وہاں پر جو جمع تھے، قریب قریب 60-70 کی تعداد میں، یہ باہر غیر ملکی طلبہ تھے، اور جب حضرت وہاں سے نکلنے لگے تو میرے عزیزوں وہ لوگ علم کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ اگر امٹ پڑھتے ہیں پیروں پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں جہالت ہے، کسی کے بھی پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو وہاں پر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو، کوئی ماجسٹر کر رہا ہو، جو تحقیق کے طلبہ ہیں اور اساتذہ ہیں، حضرت جب اتر کر جانے لگے تو جیسے یہاں پر ٹوٹ پڑتے اس سے زیادہ وہ عربی لوگ حضرت پر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور ان کا صرف اور صرف اتنا ہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سند حدیث ہمیں عطا فرما دیں، آپ سے جو سند حضور تک پہنچتی ہے وہ ہمیں عطا کر دیں۔ حضرت وہاں پر مجمع میں ہر ایک کا سوال سنتے رہے، اخیر میں مجھے خود حضرت نے بلا کر کے کہا سندیں منگواؤ، اور جتنے لوگوں نے کہا ہے حضرت نے مجھے وکیل بنایا تھا، تقریباً 26 سندیں میں نے حضرت کی وہاں پر علماء کو تقسیم کیا تھا،
جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ حضرت سے سند لینے پر فخر کرتے تھے. یہ ہے میرے تاج الشریعہ کی عظمت، جس نے عرب میں، عجم میں نہیں بلکہ عرب میں بھی اپنا لوہا منوایا. اور اگر یہ عظمت اور یہ انعام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ صرف چہرے سے اور کپڑے سے نہیں ملتا، یہ تقوی سے ملتا ہے اور عشق رسول کی بنیاد پر ملتا ہے. ہاں میرے عزیزو، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے مشہور ہو گئے. نہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہوتے بڑے کام والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے. آپ نے زندگی پاک میں جو تقوی اختیار کیا، آنکھوں دیکھا حال، لوگ آج بھی ان کے مریدین، ان کے خدام، ان کے خلفاء آج بھی موجود ہیں. ایک جملہ میں اگر کہوں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی، جو وہ باہر تھے وہی اندر بھی تھے. بس اس بات کو سمجھ لیں، جیسا ان کا ظاہر تھا ویسا ہی ان کا باطن بھی تھا. وہ تنہائی میں اسی طرح رہتے جیسے مجمع میں ہوا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا اس گھرانے کی انہوں نے لاج رکھی تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو اور مزید چمکا دیا اپنے تقوی سے اور اپنے علم کی برکت سے. آپ کو پتہ ہے، آپ ظاہر سی بات ہے، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب دین کی تبلیغ میں ہم نکل پڑتے ہیں تو وقت کی تنگی ایسی ہوتی ہے. آج آپ کے سامنے میں کتنے دنوں کے بعد حاضر آتا ہوں. اپنے محلے میں وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے جب ہر جگہ دورے ہو رہے ہوں، جلسے ہو رہے ہوں، لوگ ہر جگہ سے دعوت دے رہے ہوں. میں بہت ادنا آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے آج ایسی تنگی وقت دامنگیر ہوتی ہے کہ گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اپنے محلے میں بھی نہیں دے پاتے، اپنے شاگردوں کو وقت نہیں دے پاتے. یہ قلت تنگی وقت کی ہمیشہ ستاتی رہتی ہے. لیکن حضور تاج الشریعہ کا مقام کہاں، جن کو ہر ایک دیوانہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادھر آئیں. کون نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا. اور وہ اپنی عمر کے 70ویں سال پر بھی ایسے مسلسل سفر کرتے تھے، ایسے مسلسل سفر کہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال کا جوان بھی وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتا. میری حالت آج، میں بنگال، اڑیسہ اور بہار جا کر کے آ جاؤں تو ہر جگہ سے آواز آنے لگتی ہے جسم سے. 12 گھنٹے بیٹھ کر کے سفر کرنا. میرے عزیزو، آج کا سفر پھر بھی بہت آسان ہے، پلین میں جانا ہے، کاروں میں بیٹھنا ہے، لیکن یہ سفر بھی ہمارے جسموں کو تھکا دیتا ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی میں جو سفر کیے ہیں وہ اتنی کشادہ گاڑیاں یا اتنی سہولیات نہیں تھیں. میں آپ کو بتاؤں، اتر پردیش میں الہ آباد میں ابھی چند دنوں پہلے 2 مہینے قبل سفر پر تھا. ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں شرکت ہوئی اور وہاں سے پھر میں باندہ جا رہا تھا. راستے میں جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے بڑا تنگ راستہ تھا، چھوٹا روڈ تھا. گاڑی چلتی رہی. دوپہر سے جو نکلے، مغرب کا جب وقت آیا، عصر ایک جگہ پڑھ لیا، مغرب کی نماز کے لیے ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے. اب ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک چوراہا آیا تو وہاں ہم اپنے میپ کے ذریعے سے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مسجد نظر آ جائے. تو کوئی مسجد دکھ تو رہی تھی لیکن راستہ مل نہیں رہا تھا. چوراہے پر ہم چلتے جا رہے تھے تو ایک شخص ایسی ہی نظر آیا. ہم نے اس کو پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو اتفاق سے وہ مسلمان تھا، وہ پہچان لیا، کہا ہاں ہے، آئیے. جب ہم آگے بڑھے تو ایک اور بندہ ملا، ایک اور لڑکا. وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر کے وہ باہر آ ہی رہے تھے. وہ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا. کہا مفتی صاحب آپ ادھر آئے ہیں، ہم بڑے دنوں سے انتظار میں تھے ملاقات کے لیے. بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ چلے نماز کے لیے. چھوٹی گلیوں میں سے اندر لے کر گاؤں میں چلے گئے اور مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے جب میں گیا، مغرب ہو کر کے 1.25 گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھے تھے.
اہتمام نہیں نمازوں کا. جب کوئی آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے, نہیں تو نہیں. اب ہم پہنچے تو جماعت سے ہم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد آس پاس کے سب لوگوں میں اس نوجوان لڑکے نے اعلان کر دیا, بتا دیا کہ فلاں مفتی صاحب آئے ہیں. سب لوگ جمع ہو گئے, بھیڑ ہو گئی. اس کے بعد جب نکلنے لگے تو بہت ضد کر کے اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر چلیں. اب وہ گھر کہاں تھا؟ جھاڑیوں کے اندر, نیچے پورا کیچڑ تھا, پانی بھرا ہوا تھا, اور ہم کپڑے پہنے ہوئے, رات کا اندھیرا ہے. کپڑے اٹھا کر کے پتھروں پر پیر رکھتے رکھتے گئے, اور آخر میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا ان کا گھر تھا, اس گھر میں اندر گئے. گرمی بھی بڑی شدت کی تھی. ایک کھاٹ جو ہوتی اس کھاٹ پہ وہ لوگ بٹھائے, اور جو بھی چائے پانی پیش کیے. یہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میرے سفر کی کوئی سختیاں ہیں. اس نوجوان نے اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس گھر پہ حضور تاج الشریعہ آئے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑوں جگہوں پر جاتے ہوں گے, بڑے بڑے گھروں پر جاتے ہوں گے. آج چل کر کے آپ دیکھیں اس گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی, لیکن اس نے کہا کہ اسی کھاٹ پر ہم نے ان کو بٹھایا. ہمارے پاس تو 5 منٹ کا وقت تھا. ہم جو ہے فوراً چائے پی کر کے نکلنے لگے تو ان کے گھر سے اندر سے آواز آئی کہ آپ کے حضرت یہاں پر پوری رات بتائے تھے, پوری رات یہاں قیام کیا تھا, آپ 5 منٹ میں جا رہے ہیں. دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے ساری چیزیں برداشت کی ہیں. میرے عزیزوں, ہاں علماء کو, قائدین کو سہولیات دینا یہ امت کے لیے ضروری ہے. ہمارے اکابرین آئیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیل گاڑی میں لے کے آؤ. ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات میں لائیں گے. لیکن جو ہمارے اکابر ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں, انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دین کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بانٹنے کے لیے جن کانٹوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو جائیں گے, اور حضور کا پرچم لہرائیں گے. عزیزان گرامی وقار, میں یہ بات کہاں سے چھیڑا اور کہاں پہنچ گیا سنیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی, وقت نہیں ملتا, تنگی ہوتی ہے. جب تبلیغ کے سفر پر اور دوروں پر ہم چل پڑتے ہیں تو, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ سال بھر ہر جگہ سے ان کو جلسہ پروگرام, جلسہ پروگرام, جلسہ پروگرام. میرے عزیزوں, ان کے مریدین کے برابر ابھی کسی کے مرید بھی نہیں ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے. علماء بھی ہیں, مفتیان کرام بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں مریدین میں. کتنے لوگوں کی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ. تبلیغی سفر اپنی جگہ پر, پروگرام ہر جگہ جانا ہے, وہاں لوگوں کا جھنڈ جو آتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے, اسے سنبھالنا الگ, اور پھر مریدین کے شکوے شکایت وہ اپنے الگ. کروڑوں لوگ جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر و مرشد میری رہنمائی کرے. کتنے لوگوں کی طرف سے خط آتے. یہ سب ہونے کے باوجود وہ حضور تاج الشریعہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. فتوے آ رہے تو فتوے بھی لکھتے تھے. سفر بھی اپنی جگہ پر, مریدین کی رہنمائی بھی اپنی جگہ پر, اور اس کے علاوہ دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, اس کے علاوہ جو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا وقت کیسے نکالتے تھے. اتنے تبلیغی دورے کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائے, 1-2 نہیں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو عربی سے اردو سے عربی میں کرنا اور عربی سے اردو میں کرنا, یہ کام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا. آپ کی 20 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو معرکۃ الآراء ابحاث پر مشتمل ہے, ایسی تحقیقی ہے کہ یہ ترتیب کر دینا الگ بات ہے. ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے لوگ کتابیں جمع کر لیتے ہیں. نہیں, حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس کو تصنیف کہا جاتا ہے. ترتیب نہیں, تصنیف ہے, اور ترجمہ ہے, تعریب ہے. یہ سب کتابیں لکھنے کا کب وقت ملتا تھا واللہ عالم. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, تبلیغی دورے پروگرام اپنی جگہ پر, مریدین کی رہنمائی اپنی جگہ پر, فتویٰ لکھنا بھی ہے, کتابیں تصنیف بھی کرنا ہے. اس پر مزید یہ کہ ہم جب پڑھتے تھے بریلی شریف میں
جب جامعۃ الرضا میں، تو جب تک بریلی شریف میں رہتے بلا ناغہ ہمیں تحقیق کے طلباء کو روزانہ 2 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. کتاب پڑھانے میں بھی وقت نکال. ایک دن اگر ہم سے تاخیر ہو گئی تو ناراض ہوتے، ابھی تک آئے نہیں بچے. جس کی اتنی مصروفیات ہوں وہ پھر درس و تدریس میں بھی مصروف ہے، تبلیغ میں بھی مصروف ہے، تصنیف میں بھی مصروف ہے، اور فتویٰ نویسی میں بھی مصروف ہے. اس پر مزید یہ کہ تھوڑا وقت ملے اور عصر سے مغرب کے بیچ تو قصیدہ بردہ پڑھنے میں مشغول ہے. ان کے وظیفے کا وقت ہے، سب وقت بندھا ہوا ہے. وظیفے کے وقت ان کے جو اوراد وظائف ہوتے تھے کوئی ان کو مخل نہیں ہوتا، کوئی خلل اندازی نہیں کرتا. میں بہت قریب سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. وظیفے بھی بلا ناغہ کرتے تھے. اب اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ ان کو ٹائم کب ملتا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. کروڑوں مریدین ہیں، جلسے جلوس ہیں، کتاب لکھنا ہے، فتوے لکھنا ہے، طلباء کو پڑھانا ہے، اپنے وظیفے بھی کرنا ہے، اور پھر وقت پر مسجد رضا میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہیں پڑھ لیا، جماعت سے وہاں باہر نکلتے نماز پڑھتے، جب تک رہے جمعہ آپ پڑھاتے رہے. اور اتنا ہی نہیں، پھر اس میں سے اور وقت ملتا تو نعت رسول بھی لکھا کرتے. پورا بخشش دیوان ہے آپ کا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے پیش کیا ہے. وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا رنگ صاف نظر آتا ہے. مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی تربیت نعت گوئی میں صاف نظر آتی ہے. وہ نعتیں کب لکھتے تھے، وظیفے کب پڑھتے تھے. اس پر بھی میں مزید ایک تعجب کی بات آپ کو بتاؤں. اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. اللہ فرما رہا ہے ان کو غافل نہیں کرے گی. اتنے سارے کام جو زندگی میں ہر دن کرتے ہو. عمر کا 65واں سال یا 70 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں. توجہ، 65 سے 70 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور انہیں وہ جو اپنی 25 سالہ عمر سے میدان میں اتر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں دبا 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 کر کیسا بنا چکے ہیں. لیکن 65 اور 70 سال کے درمیان جب پہنچے تو جانتے ہیں سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی مصروفیات جس کے پاس ہیں، ہم تو خاک آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سی مصروفیات. لیکن اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا. بچوں توجہ چاہتا ہوں، تمہارا ابھی کچی عمر میں بھی جذبہ شکست کھا جاتا ہے اور کہتے ہیں ارے نہیں قرآن حفظ کرنا بھی بڑا سخت ہے. وہ 70 سال کی عمر میں روزانہ قرآن یاد کرتے تھے اور سناتے بھی تھے. اور کس وقت؟ جب ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. تقریباً 16 پارے تک میں جانتا ہوں کہ جب وہ قرآن روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں. میرے عزیزوں، یہ تو جو ہمیں سامنے نظر آتی تھی وہ مصروفیات ہے، اور باقی جو باطن میں ان کی مصروفیات تھیں اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے، وہ بیان سے زیادہ ہیں، بیان سے زیادہ ہیں. اسی لیے دنیا یوں ہی عاشق نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اور عشق رسول پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پورے مخلوق کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شمع ہے اور پروانے ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، پروانے ٹوٹ پڑے ہیں. اور یہ اسی بات کی ہے دلیل ہے میرے عزیزوں، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. جو رسول کا غلام ہو گیا ساری خدائی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے. ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے. آج حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانے کے بعد ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک دور کا خاتمہ ہو گیا. بلکہ اب صرف تاریخ یہ بیان کی جائے گی، دور تاج الشریعہ، زمانہ تاج الشریعہ. وہ ایک زمانہ تھے اپنے آپ میں، وہ ایک دور تھے اپنے آپ میں.
آپ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ اپنے دیکھنے پر زندگی پر فخر محسوس کریں گے. اپنے بچوں کو یہ چیز فخر کے ساتھ وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں ایک عاشق صادق اور اللہ کے ولی کو دیکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میرے عزیزوں، کرامتیں بیان کر کر کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر ہم پہنچائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کرامتیں بھی صادر ہوئی بہت ساری، لیکن بڑی کرامت سب سے یہ ہے کہ شریعت پر جو استقامت ہے، حضور پاک کی سنتوں کی پابندی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ہاں، پیروں میں تو بہت سارے ایسے پیر آ گئے ہیں جو میں پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو دین سے بھی بھاگے ہوئے، شریعت سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیر ہونے کے بعد شریعت کو نہیں لینا ہے، وہ الگ راستہ، یہ الگ راستہ ہے. ہاں، ایسے پیروں کے لیے ہی تو میں بار بار کہتا بھی ہوں، اے میرے عزیزو الرٹ رہو. یہ 2 نمبری لوگ ہیں، یہ ڈھکوسلا ہیں، یہ تمام دین کے قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس لبادے میں آ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں. اس بات کو دیکھنا، کوئی اگر ٹھوکر سے سکہ نکال کر کے دکھا دے تو اس کے پیچھے بھاگ مت جانا. کوئی اگر ہوا پر اڑ کر کے بھی دکھائے تو اس کے پیچھے مت ہو جانا، اللہ والا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے. سب کر کے دکھائے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا میرے نبی کی شریعت پر ہے یا نہیں. اگر حضور کے طریقے پر ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ہمارے لیے معیار ہے اور کسوٹی ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ سرکار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہنے کا اور آپ سے پڑھنے کا شرف ملا ہے. اور آج میں آپ کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں قوت عطا کی یا آپ کے درمیان خدمت دین کا جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض تاج الشریعہ ہے. ان کی تربیت یا ان کی محبت اور عنایت جو آج میرے پاس ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. اور میں ڈگریاں آج تک لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، فلاں ہوں، ڈکا ہوں. نہیں میرے عزیزوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. اگر کسی بات پر ہمیں اعزازی طور پر فخر میسر ہے اور سعادت حاصل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے سب سے اہم دن وہ ہیں جن دنوں میں ہم حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں رہا کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے سنہرے دن ہیں، یہی ہماری زندگی کے اصل دن ہیں. اور قیامت کے دن مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری بخشش فرمائے، میری بخشش فرمائے، تو اس نسبت کے ذریعے بخشش فرمائے گا. میں گندا نکما صحیح میرے عزیز بچوں جو مجھ سے وابستہ ہیں، جو میرے قریبی ہیں، میرے شاگرد ہیں، یا جو مجھ سے منسلک ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں گندا ہوں، میں برا ہوں، لیکن میرے مشائخ الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کا سلسلہ رسول پاک تک جو پہنچا، ہر اس سلسلے میں موجود ولی اپنے اپنے زمانے کا قطب رہا ہے، وہ قطب رہے ہیں. وہ ان مشائخ سے الحمدللہ ہم تک یہ فیض پہنچا ہے. میں اخیر میں اسی شجرے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو اپنے دامن میں جنہوں نے سمیٹا، وہ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ فیضان امام حسین شہید کربلا، شہید کربلا سے امام زین العابدین نے لیا، امام زین العابدین سے امام باقر نے وہ فیض اٹھایا، امام باقر سے وہ فیض امام جعفر نے اٹھایا، امام جعفر صادق سے وہ فیض امام موسیٰ کاظم نے اٹھایا، امام موسیٰ کاظم سے وہ فیض حضرت علی رضا، امام علی رضا نے اٹھایا، امام علی رضا سے وہ فیض سیدنا معروف کرخی نے اٹھایا، حضرت معروف کرخی سے وہ فیض حضرت سری سختی نے اٹھایا، حضرت سری سختی سے وہ فیض سیدنا جنید بغدادی نے اٹھایا، حضرت جنید بغدادی سے وہ فیض حضرت ابو بکر شبلی نے اٹھایا، حضرت ابو بکر شبلی سے وہ فیض حضرت ابو الفرح تردوسی نے اٹھایا، عبد الواحد تمیمی نے اٹھایا، اور وہ فیض ابو سعید حضرت ابو الحسن قرشی حق
بکاری نے اٹھایا، اور وہ فیض پھر ابو سعید مبارک مخزومی نے اٹھایا، اور ان سے فیض سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی نے اٹھایا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرزاق جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ اس کے بعد یہ اولیاء کا سلسلہ آپ نے تو شجرہ میں پڑھا ہے نا، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیے جان فضا کے واسطے، یعنی حضرت نصر نے، ابو صالح نے، حضرت منصور نے یہ فیض اٹھایا، اور اس کے بعد حضرت محی الدین نے اٹھایا، اور اس کے بعد طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، یہ چار بزرگ ہیں، حضرت احمد، حضرت بہاؤدین، یہ تمام بزرگوں سے یہ فیض چلتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم ایرجی تک آیا۔ حضرت ابراہیم ایرجی نے یہ فیض جو اپنے شاگرد میں، اپنے خلیفہ میں منتقل کیا، وہ حضرت شاہ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ کالپی شریف میں یہ فیض آیا، اور کالپی شریف کے 3 بزرگوں سے یہ فیض ہوتا ہوا مارہرہ متحرہ میں شاہ برکت اللہ کے پاس آیا۔ شاہ برکت اللہ سے یہ فیض حضرت حمزہ عینی میں آیا۔ حضرت حمزہ عینی نے فیض یہ منتقل کیا اپنے خلیفہ صادق حضرت شمس الدین بدر العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے فیض اٹھایا سیدی آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سید آل رسول مارہروی سے یہ فیض اٹھایا حضرت ابو الحسن نوری نے، اور ان دونوں بزرگوں سے اگر رسول اللہ کا فیض اور نور کسی نے اٹھایا تو امام احمد رضا خان نے اٹھایا۔ امام احمد رضا خان سے وہ فیض حجت الاسلام میں بھی آیا اور مفتی اعظم میں بھی آیا، اور وہی فیض مفتی اعظم نے حضور تاج الشریعہ کو عطا کیا، اور اس تاج الشریعہ کے ہاتھ پر الحمدللہ ہم فقیروں نے حاصل کیا۔ یہ بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، یہ بات میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر کڑی سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں موجود ہر شے اپنے زمانے کے ولی کامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ کریم اس فیض سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے، اور ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور عشق رسول کی دولت میں مولا جلائے، اور عشق رسول کے ساتھ ہمیں اللہ اٹھائے۔ قیامت کے دن مولا انہی بزرگوں کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے۔ مولا کریم حضور تاج الشریعہ کی قبر پر رحمت و انوار کی ہزاروں رحمتیں بارش فرما، ان کی مرقد پر، ان کی تربت پر مولا تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ مولا میرے مرشد گرامی کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ